أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 12ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اہل کتاب سے متعلق سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس سورت کا تیسرا خطبہ ہے جو 8ویں رکوع سے شروع ہوا اور 12ویں رکوع کے اختتام تک مکمل ہو رہا ہے، اور یہ غزوہ احد کے قریب نازل ہوا۔ مدنی دور کی آیات ہیں۔ مدینہ میں اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے جو کہ برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ آپس میں باہم بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ تو ان دونوں قبیلوں کے تعلقات یہودیوں سے بھی تھے۔ یہود مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، ان کے بڑے مکانات تھے، باغات تھے، بہت مالدار تھے۔ تو یہ تعلقات ان کے بہت قریبی تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ تو جب یہ اوس اور خزرج ایمان لے آئے تو بھی ان کے تعلقات ان کے ساتھ تھے، دیرینہ تعلقات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے اہل ایمان کو یہود کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنی جماعت کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ بڑا اہم دور تھا جو مدنی دور تھا۔ مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں مخالفین کے خلاف۔ یاد رہے کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 سالہ دور میں 80 سے زیادہ جنگیں ترتیب دی ہیں، اور ان میں اکثر میں آپ نے خود قیادت فرمائی ہے، یعنی کچھ 40-45 سے بھی زیادہ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار رہے، اور کچھ میں جو ہے آپ نے اپنے دوسرے کسی ساتھی کو علم دے کر بھیج دیا، اس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ تو بڑا مصروف دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی اہل ایمان کو کہ تم اپنی جماعت کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی اپنے راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر مت کرو۔ تعلق تو بہرحال ہوتا ہی ہے، کفار سے بھی ہوتا ہے، اب بھی ہماری تجارت دنیا کے مختلف ملکوں سے جاری ہے، لیکن جو راز کی باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے خلاف کسی موقع سے نہیں چوکتے، یعنی نقصان پہنچانے کے کسی موقع سے وہ نہیں چوکتے۔ ودوا ما عنتم، اور جو بھی تمہیں نقصان پہنچے اس سے انہیں خوشی ہوتی، وہ خوش ہوتے ہیں تمہارے نقصان سے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کا جو بغض ہے وہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی جگہ جگہ وہ تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو ان کے اندر تمہارے خلاف غم و غصہ ہے اس کو بیان کرنے سے وہ نہیں چوکتے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے۔
یعنی تمہارے دلی طور پر وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہی فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ یعنی تعلقات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوتے ہیں، تجارتی اور طرح کے سیاسی، لیکن جو دل کی باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ مت کیا کرو۔ قد بینا لکم الآیات، ہم تمہارے سامنے بات خوب کھول کر بیان کر چکے، یعنی جو حقیقت ہے اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہم نے تمہارے سامنے خوب کھول دی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی راز کی باتیں ان کے ساتھ مت کیا کرو۔ ہاں تم اولئے تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہارے دلوں میں تو ان کے خلاف کوئی بغض نہیں ہے، لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی وہ دلوں میں تمہارے ساتھ کدورت رکھتے ہیں، ظاہری طور پر تمہارے دوست ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور اے مسلمانوں تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اسلام ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے، پابند کرتا ہے کہ تمام کتابوں پر ہم ایمان لائیں، تمام رسولوں پر ایمان لائیں، لیکن یہ جو ہیں یہود یہ ایسا نہیں کرتے، یہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، صرف تورات کو مانتے ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ تعلقات میں محتاط رہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب یہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی تمہاری تعلیمات کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں تم سے، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، تو ان کے غصے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ غصے میں اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ یہ غصے کی انتہائی کیفیت ہے کہ جب انسان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو چبانے لگتا ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، بھسم ہو جاؤ اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، یعنی تمہاری جو کیفیت ہے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اور اللہ اہل ایمان کو اسی لحاظ سے نصیحت فرما رہا ہے کہ تم ان یہود کے ساتھ اپنی دل کی باتیں جو ہیں وہ نہ کیا کرو، راز کی باتیں ان سے نہ کیا کرو۔ روز تمہیں کسی نہ کسی جنگ کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، روانہ ہونا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، لہذا ان سے ایسی باتیں مت کیا کرو ان کے ساتھ۔ ان تمسسکم حسنۃ، تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے تمہیں کوئی تمہارا نقصان دیکھ کر، تسوہم یعنی مرجھا جاتے ہیں، ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے، یہ خوش ہوتے ہیں جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، یہ ذرا میں الٹ کہہ گیا کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، حسنۃ کوئی بھلائی تمہیں نصیب ہوتی ہے، تسوہم تو یہ ان کو کیا ہوتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، اس پر یہ بہت ناخوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تم تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی برائی تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑ جائے، یفرحوا بِہَا، اس پر خوش ہو جاتے ہیں، پھر پھولے نہیں سماتے، یعنی یہ کیفیت ہے۔ اللہ اس کو جانتا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لوگے، یعنی اپنے اوپر قابو رکھو، کوئی بات نہیں، تعلقات تھے بے شک رہے، لیکن دل کی باتیں، جو راز کی باتیں وہ ان سے نہ کیا کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ کام کرتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ نصیحت صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ ان کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر سے کام لو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ کام کرو گے، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔
ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ سے یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور دیکھیں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے یہ قبیلے جو تھے مدینہ کے بالکل کنارے پر آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کو بے دخل کیا جب یہ اپنی چالاکیوں سے باز نہیں آئے۔ اور جب ان کو نکالا گیا تو ان کے ان بالا خانوں سے، رہائش گاہوں سے اسلحہ برآمد ہوا، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف یہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر جب یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو پھر وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا۔ اور خیبر سے جب نکالا گیا تو آپ جانتے ہیں خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، جب قبضے میں آئے تو وہ بیٹی بھی قید ہو کر آئی ان کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح اپنے کسی صحابی سے کرنا چاہا، تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ سردار کی بیٹی ہے، آپ خود اس سے نکاح کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مشورے کو قبول کیا اور وہ حضرت حفصہ جو ہیں وہ آپ کے عقد میں آئی، ام المومنین بنی۔ تو یہ ہے کہ یہ اپنی چالوں سے کہیں بھی باز نہیں آتے تھے، اور آج بھی ان کا رویہ واضح ہے۔ یعنی اسرائیل کی ریاست جو ایک ناجائز ریاست ہے، اب بھی مسلمانوں کے خلاف ان کے دل کی جو کدورت ہے، 2 سال ہونے کو آئے، اکتوبر 2023 میں شروع کی تھی انہوں نے وہ جنگ، اور روزانہ 150 مسلمان جو ہیں وہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کتنی کدورت ہے ان کے دلوں کے اندر، کیا بگاڑا ہے انہوں نے۔ اور ان کے مکانات کو دیکھیں، ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ہسپتال محفوظ نہیں، تعلیمی ادارے محفوظ نہیں، گھروں پر بمباری جو کہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جنگ میں ان چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں کوئی اصول نہیں ہے۔ تو ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور اب تو بولنے بھی لگی ہے، تسلیم بھی کرنے لگے ہیں، کہیں فرانس تسلیم کر رہا ہے، کہیں برطانیہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم تسلیم کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے، پھر صبر سے کام لیں، اور جو بھی وسائل اللہ نے دیے ہیں ان کو استعمال کریں، خاموش ہو کر نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔